دوسرے پیراگراف میں ہم انہیں ان چیزوں سے بچنے کی نصیحت کریں گے اور اس طریقے سے اس سے بات کریں گے کہ جیسے ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر بہت اچھے طریقے سے اس کو نصیحت کر کے خط کا خاتمہ کر دیں گے، دعائیہ کلمات کہیں گے، بس سلام لکھیں گے اور جیسے بھی۔ اب اس کے بعد آگے خط لکھنے کا طریقہ کار، خط کا خاکہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کو کہا مقام روانگی سب سے پہلے لکھا جاتا ہے، تو مقام روانگی کیا ہے؟ کمرہ امتحان، یہ ہمارے پاس مقام روانگی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اسکول کی طرف سے خط لکھ رہے ہیں نا، تو ہم یہاں پر سب سے پہلے لکھیں گے کمرہ امتحان، پھر اس کے بعد ڈیٹ لکھیں گے، آج 3 جون ہے، 3 جون 2021، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ ڈیٹ لکھنی ہے۔ اب بالکل دیکھیں یہ مارجن لائن کے ساتھ ہی آپ کی یہ کاپی کا کام ہے، آپ نے یہ کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کاپی میں خط کا خاکہ کی ہیڈنگ دینی ہے، جس طرح میں نے یہاں دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آپ کی مارجن لائن ہے ریڈ کلر کی، اس مارجن لائن کے بالکل ساتھ آپ نے لکھنا ہے کمرہ امتحان۔ پھر اس کے بالکل ساتھ دوسری لائن پہ آگے لائن چھوڑ دینی ہے، جیسے یہاں میں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ دوسری لائن پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، تاریخ لکھنی ہے، اس طریقے سے جس طرح آپ کو میں یہاں پر کروایا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری لائن پہ لکھنا ہے میری پیاری دوست، آگے مخاطب کا نشان لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب السلام علیکم کیسے لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، اور جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو سین کے ساتھ الف اور لام لگانا ضروری ہوتا ہے، سین کے اوپر شد ہے، میم کے اوپر پیش ہے۔ سلام لکھنے میں بچیاں بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں، تو بالکل مارجن لائن کے ساتھ آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے لکھ کے پھر آپ نے 2-3 لائنوں میں ڈاٹس ڈال دینے ہیں، پھر آخر میں لکھنا ہے میری طرف سے آپ کو اور سب گھر والوں کو سلام والسلام، آپ کی دوست۔ نام آپ نے نہیں لکھنا ہوتا، بورڈ میں نام نہیں لکھتے، الف ب ج، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے پاس خط کا خاکہ آ گیا ہے۔ آپ جب آج کا ہمارا کام ہی خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خط لکھنے سے پہلے ہم کلاس میں خط کا خاکہ ضرور لکھواتے ہیں، تو آپ نے پہلے خط کا خاکہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب نیا پیج آپ ریڈی کریں گی اور نئے پیج پہ آپ نے خط لکھنا ہے، تو نئے پیج میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گی خط نمبر 1، پھر سوال آپ کے پاس ہے والد صاحب کے نام اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے خط لکھیں۔ آپ نے اپنے والد کو خط لکھنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ آپ آئندہ آنے والی زندگی میں کیا بننا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرنا چاہتی ہیں۔ منصوبہ بندی یعنی آپ نے کیا پلان بنایا ہوا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اسی طرح آپ نے کمرہ امتحان، جس تاریخ کو آپ لکھ رہی ہیں اس تاریخ کا آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 جون ہے آج، تو آپ نے وہی لکھنا ہے۔ اب میں نے خاکے میں تو آپ نے میری پیاری دوست لکھ لیا، لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں سوال آپ کے پاس ہے والد صاحب کے نام خط لکھنا ہے، تو والد صاحب کے نام تو میرے پیارے ابو جان، قابل احترام والد محترم، تو وہ مشکل ہو جائے گا۔ بالکل آسان لفظوں میں میرے پیارے ابو جان آپ نے یہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، پھر آپ اس نے لکھنا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب آپ نے اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہیں، کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہیں، تو آپ لکھیں گی کہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے ابو ملک سے باہر ہیں تو سب سے پہلے پیراگراف میں آپ نے سلام کے بعد لکھنا ہے کہ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، یہاں پر بھی ہم سب خیریت سے ہیں۔
بہت دنوں سے آپ کا خط ہمیں موصول نہیں ہوا یا آپ کا خط ہمیں نہیں ملا اور ہم بہت پریشان ہیں۔ اب یہ خط آپ نے خود لکھنا ہے۔ میں صرف آپ کو اس کے چند پوائنٹس بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے یہ خط کیسے لکھنا ہے۔ تو پہلے پیراگراف میں آپ نے ان کو یہ لکھنا ہے، اگر سپوز آپ کے ابو ملک سے باہر ہیں تو آپ ان کو، یا شہر سے باہر ہیں اور آپ ان کو خط لکھ رہی ہیں تو آپ ان کو خط میں یہ لکھیں گی کہ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ہم سب بھی یہاں خیریت سے ہیں، بہت دن ہو گئے آپ کا کوئی خط ہمیں نہیں ملا، ہم سب آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ ہمیں اپنی خیریت بتاتے رہا کریں تاکہ ہم مطمئن رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف، اب یہاں پر آپ نے ایک پیراگراف میں لکھ لیا، اب دوسرے پیراگراف میں آپ لکھ رہی ہیں کہ میرے پیارے ابو یا ابو جان، اور آگے مخاطب کا نشان لگا کر دوسرے پیراگراف میں اس میں آپ لکھیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں نے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور اپنے ملک کی خدمت کروں۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ ڈاکٹر لکھتی ہیں، استاد لکھتی ہیں، آپ انجینئر لکھتی ہیں، وکیل لکھتی ہیں، جو بھی لکھتی ہیں وہ لکھ کر پھر آپ نے اس میں بتانا ہے کہ آپ یہ کیوں بننا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر یہ انہیں بتانا ہے اور پھر یہ ساری آپ نے ڈیٹیل بتا کر کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور میں پڑھائی کر رہی ہوں اور کلاس میں اچھی پوزیشنز بھی لے رہی ہوں اور اسی لیے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ کا نام روشن کر سکوں، یہ وہ بس جو بھی ہے آپ نے اپنے طریقہ کار سے لکھ کے خط، پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں لکھنا ہے، اگر آپ ہاسٹل میں ہیں تو آپ لکھیں گی میری طرف سے آپ کو اور سب گھر والوں کو سلام، لیکن اگر آپ کے ابو باہر ہیں تو آپ نے ان کے لیے لکھنا ہے کہ میری طرف سے آپ کو سلام، ٹھیک ہے۔ پھر والسلام، نیچے والسلام، آپ کی پیاری بیٹی بھی یہاں لکھنا ہے کیونکہ آپ نے والد کو خط لکھا ہے، یہاں دوست کو خط لکھا ہے تو دوست آیا۔ اب یہ خط آپ کے والد کا ہے تو آپ نے لکھنا ہے آپ کی پیاری بیٹی، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے آپ کی پیاری بیٹی اور نام نہیں لکھنا بلکہ الف ب ج، بس یہاں پر آپ کا اینڈ ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ نے کچھ اور نہیں لکھنا، نہ تاریخ لکھنی ہے، نہ کلاس لکھنی ہے، کچھ بھی نہیں لکھنا، بس ختم، یہاں پر آپ کا خط ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات کی؟ اس کو اچھے سے آپ ویڈیو کو دیکھیں اور پھر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اپنی کاپی میں خط نمبر 1 سوال لکھ کر پھر یہاں سے آپ نے خط شروع کرنا ہے، اور خط آپ کا کم از کم 1.5 پیج کا ضرور ہونا چاہیے۔ آپ نے چھوٹا سا ایک پیراگراف میں 4-5 لائنیں کھینچ کر اور بس کام ختم کرنے کی نہیں کرنی، بلکہ بہت پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ نے یہ خط لکھنا ہے۔ آپ کو ہم نے جو جون کا ٹاسک بھجوایا ہے اس میں یہ خط آپ کا سب سے پہلا کام جو ہے ہوم ورک ٹاسک میں، اس میں یہ خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے خط کے بارے میں سمجھا دیا، اب آپ نے یہ خط لکھ لینا ہے۔ سب بچیاں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے گروپس میں پوچھ سکتی ہیں، میسج کر سکتی ہیں اور پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔